آئے میں اور آپ قرآن مجید کا ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے اور فرعون اس کا لو لشکر پیچھے حملے کے لیے آ رہے، دریا کے کنارے پر پہنچ کر قوم نے مایوسی کا اظہار کیا، انا لمدرکون، اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو مارے گئے۔ پیچھے پلٹتے ہیں، فرعون اس کی فوج ہمیں قتل کر دے گی، بے موت ہمیں مار دے گی۔ آگے جاتے ہیں، دریا میں ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے۔ تو آپ نے ایسے مقام پہ لا کے کھڑا کیا کہ ہر طرف موت ہی موت ہے، لیکن قربان جائیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر کہ انہوں نے کس قدر یقین کے ساتھ اپنے رب العالمین کے بارے میں کہا، قال کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، اور جس کے ساتھ رب العالمین کی ذات ہے وہ انسان کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتا، کبھی مصیبت میں نہیں ہو سکتا۔ عبرت کا واقعہ یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ پانی خشک راستے بن جائے، پانی عام سڑکوں کی صورت بن جائے، ایسا ہونا انسان کی سوچ سے بالا تر ہے، لیکن یہ ساری اسباب انسان کے لیے، انسان کی سوچ محدود ہے، لیکن رب کریم کی ذات وہ تمام اسباب کو خود پیدا کرنے والی ذات ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ آپ لاٹھی ماریں علیہ السلام۔ ایک ہی لاٹھی سے راستے بھی بن گئے، قوم نے نجات پا لی، اور فرعون اور اس کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ جب انسان کی زندگی کی مایوسی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، انبیاء علیہ السلام اس وقت بھی مایوس نہیں ہوتے، بلکہ اس وقت بھی اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں کہ رب العالمین اپنے ان بندوں کی حفاظت کرے گا۔ اور اس واقعے میں ہمارے لیے ایک نصیحت اور ایک عبرت ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی حفاظت کی اور ان کو ان مصائب سے نکالا۔ قرآن مجید نے ہمیں عقیدے کے طور پر یہ بھی تعلیم دی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب کفار کے ان تمام معبودات کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ہی شخص ہے جو ہمارے معبود کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو آپ ایسا کریں، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دیں اور اپنے معبودوں کی مدد کریں۔ جب ہر طرف آگ ہی آگ ہے کہ کوئی انسان اس کے قریب نہیں جاتا، کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے، لیکن قربان جائیے سیدنا ابراہیم ذرا برابر مایوس نہیں ہوئے، کوئی شکوہ اور شکایت نہیں، بلکہ استقامت کے ساتھ اور اپنے رب پر اعتماد اور یقین کے ساتھ کھڑے رہے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے انداز سے حفاظت کی کہ تا قیامت تک کے لیے ایک مسلمان کے لیے قرآن مجید نے یہ عبرت کی آیات بیان کی۔ آگ کا ہمیشہ کام جلانا ہوتا ہے، نہ کہ حفاظت کرنا ہوتا ہے، لیکن رب العالمین کا ارشاد ہے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والے بن جا۔ یعنی آگ اللہ کی مخلوق ہے، اور ہر مخلوق اپنے رب کے حکم کے مطابق عمل کرتی ہے، تو اس لیے اللہ نے انسان کو جو عزت، شرف، تکریم بخشی ہے، اس کا کمال یہی ہے کہ ہر چیز سے مایوس ہو سکتا ہے، لیکن اپنے رب سے مایوس ہونا اس کے لیے لائق نہیں، اس کی شایان شان نہیں ہے۔ اور رب العالمین نے اپنے ابراہیم پیغمبر خلیل کو کس طرح اس آگ کے علو میں محفوظ کیا، اور اہل کفار دیکھتی رہ گئے، یہ واقعہ میرے لیے اور آپ کے لیے عقیدے کے اعتبار سے کس قدر عظیم نصیحت ہے۔ پھر آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیوں کر عقیدے بناتے ہیں؟